میں جس دن شوہر کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتی تو واپسی پر نند کی ٹانگیں رسی سے بندھی ہوتی اور وہ مجھے ڈھیروں نوٹ پکڑا کر کہتی کہ بھابھی یہ آپ کے شوہر نے دیے ہیں۔ میں حیران ہو جاتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دن میں فاتحہ کا بہانہ کر کے نند کے کمرے میں چھپ گئی، لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہاں تو میرا۔ آج میں صبح اٹھی تو میرے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ کوئی کام کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ دل چاہتا تھا کہ یہ زمین مجھے بھی اپنے اندر سمیٹ لے۔ شوہر کی وفات کے بعد زندگی بے رنگ ہو گئی تھی۔ میں ابھی یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ کمرے میں میری نند داخل ہوئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ آتے ہی اس نے مجھے سلام کیا اور میرے ہاتھ میں 5,000 کے نوٹ تھما دیے۔ نوٹ دیکھتے ہوئے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے اس گھر میں کبھی 1,000 روپے کا نوٹ بھی نہیں دیکھا تھا، تو یہ مجھے 15,000 کیوں تھما رہی تھی؟ میں نے حیرت سے اپنی نند کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھابھی، اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ تو سمجھیں کہ بھائی کی قبر پر فاتحہ کرنے کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں چونک گئی تھی۔ مطلب کچھ نہیں بھابھی، بس آپ کو پیسے دے رہی ہوں تو آپ لے لو۔ آپ کی بہت بڑی قربانی سے بہت محنت کرتی ہوں، آپ اس محنت کے بدلے میں اتنے پیسے تو بنتے ہی ہیں۔ بھابھی آپ پریشان نہیں ہو، میں آپ کو ہمیشہ اتنے پیسے دیتی رہوں گی، بس آپ بھائی کی قبر پر اسی طرح فاتحہ پڑھنے جایا کریں۔ میں اپنی نند کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، حالانکہ میں نے تو ابھی تک ایسی کوئی محنت نہیں کی تھی جس کے مجھے 15,000 روپے ملتے۔ میں بس شام کو، دوپہر یا پھر کبھی کبھی فجر کے وقت بھی اپنے شوہر کی قبر پر چلی جاتی اور میں وہاں بیٹھ کر فاتحہ خوانی کیا کرتی۔ میری عادت تھی، میں اپنے شوہر کے سال ثواب کے لیے دعا کرتی تھی، پر شوہر کے لیے بیوی کچھ پڑھے، اس کے پیسے تو نہیں ہوتے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ خیر میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے کیونکہ مجھے ان پیسوں کی شدت سے ضرورت تھی۔ میں اپنے زیور بھی بیچنا نہیں چاہتی تھی۔ زندگی میں مشکل وقت آن پڑے کسے پتا ہوتا ہے۔ میں نے 15,000 روپے اپنی الماری میں رکھ لیے اور سوچنے لگی کہ میری نند آخر مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ اتنے میں وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بولی کہ بھابھی آج امی گھر پر نہیں ہیں، وہ اپنے کسی کام سے گئی ہیں۔ میں کچھ مہمانوں کو بلانا چاہتی ہوں، اگر وہ ہوتی تو میں آپ کو ہرگز نہ کہتی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں اور میں ان کے سامنے اچھا کھانا رکھنا چاہتی ہوں، تو اگر آپ میرے لیے کھانا بنا دیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں سمجھ گئی کہ میری نند نے مجھے شاید اسی کام کے 15,000 روپے دیے ہیں، پر پھر بھی کھانا تو میں روز بناتی تھی، اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ اس نے مجھے 15,000 بھی دیے اور ساتھ ہی ہر ضرورت کی چیز بھی لا کر دے دی، جس میں مرغی، گوشت، ہلدی، مرچ سب کچھ شامل تھا۔ مجھے صرف کھانا پکانا تھا۔ میں اپنی نند کے ان حالات پر حیران تھی کہ میری نند تو کنواری تھی، شوہر بھی نہیں تھا، منگیتر بھی نہیں تھا، پھر وہ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئی تھی؟ اور یہ دعوت کس کی کر رہی تھی؟ کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے اپنے شوہر کے بغیر 4 مہینے ہو چکے تھے۔ یہ بھی ان لوگوں کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے مجھے بیوگی میں گھر سے نہیں نکالا تھا، ورنہ لوگ بہوؤں کا کھانا پینا تک برداشت نہیں کرتے۔ تبھی میں نے نند کی بات بھی مان لی۔ میں کھانا پکانے لگی۔ کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ میری نند کچن میں آئی تو اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ بولی کہ بھابھی ابھی تو کوفتے بھی نہیں بنے ہیں۔ اس نے میری مدد کی اور بہت لذیذ کھانا تیار کر لیا گیا، لیکن میں ابھی تک نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر ہمارے گھر میں ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے۔ میں سمجھی کہ شاید میری نند اپنے رشتے کے لیے کسی کو لائی ہوگی، کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔
اس کے رشتے آتے رہتے تھے اور وہ کہتی کہ میں کسی امیر آدمی سے شادی کروں گی۔ خیر میں نے اس سے پوچھا بھی کہ کس کے مہمان آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تقریباً دوپہر کے 11 بجے گھر کے دروازے پر بیل بجی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت بزرگ یا پھر عالم دین ہو۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جس نے برکیلے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ بہت ماڈرن لگ رہی تھی، جبکہ بوڑھا آدمی اسلامی لگ رہا تھا۔ مجھے ان دونوں کا یہ امتزاج سمجھ نہیں آیا۔ اگر اس لڑکی کا باپ اتنا اسلامی تھا تو پھر اس کی بیٹی نے اتنا بیہودہ کپڑے کیوں پہن رکھے تھے؟ میں سمجھی نہیں۔ تبھی کمرے سے میری نند باہر آ گئی، بولی کہ بھابی مہمانوں کو اندر لے آئیں۔ میرے تو چھکے چھوٹ گئے کہ یہ مہمان میری نند کے ہیں، آخر اس کا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ خیر وہ آدمی اور وہ لڑکی اندر آ کر کمرے میں بیٹھ کے میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میری نند فوراً سے باہر آئی اور بولی بھابی آپ جائیں، جا کر اپنا کام کریں، میں اپنے مہمانوں کے پاس ہی بیٹھوں گی۔ اس نے بڑی چالاکی سے مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا تھا۔ میرا ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کمرے سے باہر جاؤں۔ میں اس اجنبی آدمی اور لڑکی کی باتیں سننا چاہتی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ یہاں پر آئے تھے؟ میری نند نے مجھے کہا کہ میں جا کر کھانا لے کر آؤں، حالانکہ کھانا میں نے دوسرے کمرے میں ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ میں واپس آئی، میں نے اپنی نند سے کہا کہ کھانا تو باہر ڈائننگ ٹیبل پر لگا ہے، تم انہیں لے کر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اگر آپ لوگوں نے کھانا ہی کھانا ہے تو باہر آ کر کھا لیں۔ لیکن یہ بات کہنے کے لیے جب میں کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری نند نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک اجنبی مرد اور عورت کے ساتھ کمرے میں اکیلے رہنے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا۔ میں نے دروازہ بجانا شروع کیا۔ نند نے دروازہ کھولا تو 2 منٹ گزر چکے تھے۔ میں نے غصے اور حیرت سے پوچھا کہ تم نے دروازہ بند کیوں کیا تھا؟ کیا بات ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ میری بات سن کر میری نند ہنس پڑی اور بولی ارے بھابی دروازہ میں نے نہیں بند کیا تھا، وہ تو غلطی سے بند ہو گیا تھا۔ رہی بات ان لوگوں کی تو یہ بہت ہی نیک انسان ہیں، میری برسوں پرانی دوست ہیں۔ ان کی بیٹی میری سہیلی تھی، ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے، بس وہ اب میری سہیلی کی وفات ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے گھر والوں سے مل لوں۔ میری نند کے چہرے پر صاف جھوٹ لکھا تھا۔ خیر میں نے زیادہ بات نہیں کی، میں کسی بھی طریقے سے کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، بس دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے میری ساس گھر آ جائے، وہ سارا معاملہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد میری نند اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بولی چلیں اب ہم چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، ہمیں بھائی کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ میں نے کہا بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے ہم لوگ شام کو بھی تو جا سکتے ہیں، یہ کون سا وقت ہے اتنی صبح صبح قبر پر جانے کا؟ یہ سن کر میری نند نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور بولی بھابی میں آپ کے فاتحہ پڑھنے کا نہیں کہہ رہی، ان لوگوں نے بھائی کی قبر پر دعا کرنی ہے، میں انہیں خصوصی طور پر لائی ہوں تاکہ بھائی کی قبر پر دعا بھی کریں اور ان کو برکت بھی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ بولی کہ میں اکیلی تو نہیں جا سکتی، آپ میرے ساتھ آئیں گی، ویسے بھی آپ روزانہ ہی فاتحہ پڑھتی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ خود بھائی کی قبر پر میرے ساتھ چلیں، آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ غیر لوگ آپ کے شوہر کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جائیں گے اور آپ کیا گھر میں بیٹھی رہیں گی؟ نند کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ فاتحہ تو میں پہلے بھی پڑھنے جاتی تھی، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی، پر اپنی نند کے اصرار کرنے پر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی۔ وہ لڑکی جس نے برکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بار بار
مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بوڑھا جس نے داڑھی رکھی تھی وہ بس نظریں جھکا کر چل رہا تھا، جبکہ میری نند اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم اسی عجیب سی کشمکش میں قبرستان پہنچ گئے تھے۔ یہ تقریباً ظہر کا وقت تھا۔ جب یہاں پر فاتحہ شروع ہوئی تو اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ آپ ذرا قبر کے قریب کھڑی ہو جائیں۔ اس نے مجھ سے پہلی بار بات کی تھی اور مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ میں جا کر اپنے شوہر کی قبر کے بالکل قریب کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ آدمی میرے پاس آیا اور ایک چکر میرے گرد کاٹ کر کہنے لگا، اب اپنے شوہر کی قبر پر آتی رہا کریں، اس طرح ان کی روح کو سکون ملے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف ہو، عذاب ہو، اس لیے آپ اپنے شوہر کی وفادار رہیں۔ اور ہاں، آپ اپنی نند کو بھی فاتحہ پڑھنے کے لیے یہاں پر لایا کریں۔ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی ہی ان کی روح کی تکلیف میں کمی ہوگی۔ پھر اس بوڑھے آدمی نے اپنی جیب سے ایک سفید رنگ کی پوٹلی نکالی، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، وہ مجھے دیں اور کہنے لگا، آپ روزانہ قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد اسے قبر پر چھڑک دیجیے گا، اور ہاں، اپنی نند کو آپ نے اس بارے میں ضرور بتانا ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے، لیکن اس پر زیادہ بات نہیں کی۔ میں گھر آ گئی تھی۔ میں نے بوڑھے کی دی ہوئی وہ سفید پوٹلی راستے میں پھینک دی۔ مجھے اس کی بات بری لگی تھی، لیکن راستے میں آتے ہوئے میری نند مسلسل اس آدمی کی تعریفیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی، بھابی، آپ روز بھیا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے ضرور جائیں گی، یہ تو بہت ضروری سی بات ہے، آپ ان کی بیوی ہیں، اگر بیوی شوہر کے لیے دعا نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ میں اس کی باتیں ہوں ہاں میں کر کے سنتی رہی تھی، لیکن سچ پوچھیں تو مجھے اس کی بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہم لوگ گھر آئے تو میری نند سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے جا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اتنے میں میری ساس بھی آئیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی اپنی کسی سہیلی سے ملنے کے لیے میرے ساتھ گئی تھی۔ میں نے زیادہ تفصیل نہیں بتائی کہ کہیں میری ساس کو یہ بات بری نہ لگ جائے اور اپنے بیٹے کی یاد نہ آ جائے۔ رات کو میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی، پر نند ابھی تک اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب میری ساس کو اس کی فکر ہونے لگی تھی کہ سجل کو کمرے سے باہر بلاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، اس نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ میں سجل کے کمرے پر گئی، دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے عجیب سا منظر تھا، جسے دیکھ کر مجھے اس پر شک تو ہوا، لیکن میں بولی بھی نہیں۔ میں نے اپنی ساس کے سامنے کسی قسم کا تماشا نہیں کھڑا کرنا تھا۔ وہ بیچاری اس عمر میں کوئی پریشانی سہنے کے قابل نہیں تھی۔ ان کی زندگی پہلے ہی مشکل تھی، اس لیے میں انہیں مزید فکر مند نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سجل کو اشارے سے باہر آنے کا کہا۔ وہ آ کر میز پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر کئی رنگ کھلے ہوئے تھے۔ میری ساس نے اسے کوئی بات نہیں کی، اسے کھانا کھانے دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اپنی بیٹی کی اس حرکت سے خفا ہے، لیکن وہ بات نہیں کر رہی تھی۔ میری نند بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے پیچھے پیچھے نند بھی آئی اور بولی، بھابی، آپ کو اور پیسے چاہیے؟ میرے پاس پیسے ہیں، میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا بڑا پن تھا۔ 2 دن میں ہی جیسے اس کی معصومیت کھو گئی تھی۔ پہلے تو میری نند ایک خوبصورت معصوم چھوئی موئی سی لڑکی کے روپ میں مجھ سے بات کرتی تھی تو مجھے وہ اپنی چھوٹی بہن جیسی لگتی تھی، پر اب اس نے بڑی عورتوں والی حرکتیں شروع کر دی تھی۔ میں نے کہا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، تم یہ بتاؤ کہ تم آج کل کن کاموں میں پڑی ہو؟ وہ رونے لگی اور بولی، بھابی، آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ آپ کو سوچنا چاہیے، میں آپ کے شوہر کی چھوٹی بہن ہوں۔ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اگر آپ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ لیں گی تو
آپ کا کیا جائے گا؟ میں نے کہا ایسا ہی ہے، لیکن اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے یہ بھی تو بتاؤ۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، وہ رونے لگی۔ لیکن خدا کا واسطہ فجر کے وقت اب بھیا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور جائیے گا، میں آپ کو مزید 10,000 روپے دوں گی۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کے وجود پر کالے کالے نشان نظر آ رہے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ اپنے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہے، یا تو وہ بہت محنت کرتی ہے یا کوئی ایسی دوا کھا رہی ہے جس سے اس کے جسم پر یہ کالے نشان بن رہے تھے۔ چہرہ بھی عجیب ہو گیا تھا۔ 2 ہی دن میں سجل کی حالت تبدیل ہو چکی تھی۔ خیر میں نے اسے مزید باتیں نہیں پوچھی، وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسے پیسے نہیں لیے، میں نے فجر کے لیے اٹھنا تھا، آج میں جلدی سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو طبیعت کچھ خراب سی تھی، جسم میں درد سا ہو رہا تھا، اس لیے میں آج اپنے شوہر کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ تقریباً صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میری نند نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ وہ اندر کمرے میں آئی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ بھابی آپ یہاں ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ مجھے اور کہاں ہونا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر وہ پھیکی سی ہنسی اور بولی، بھابی آپ کیا بھیا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں گئی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، میری طبیعت خراب تھی۔ اور وہ سفید رنگ کی پوٹلی وہ کہاں چھوڑی ہے؟ میری نند نے تفشیشی انداز میں پوچھا۔ وہ جو اس بوڑھے نے دی تھی، وہ تو میں نے راستے میں ہی پھینک دی تھی۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے بھابی؟ میری ساری محنت ضائع کر دی۔ آپ کو تو میں نے پیسے بھی دیے تھے، بھائی کی قبر پر، اپنے ہی شوہر کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے 5,000 روپے دے رہی تھی، لیکن آپ نے وہ بھی قبول نہیں کیا۔ آپ چاہتی کیا ہیں؟ دنیا کی ہر عورت کو پیسہ چاہیے، لیکن آپ کو نہ جانے کیا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر میرے کمرے سے چلی گئی۔ اس نے جا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میری ساس بھی بہت پریشان تھی، کہنے لگی بیٹی میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، تم اسے سمجھاؤ کہ یہ ان حرکتوں سے باز آ جائے، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر میری ساس مجھے چھت پر لے گئی، میں ان کے ساتھ ہی تھی۔ چھت پر جا کر انہوں نے تار پر ٹنگے کچھ کپڑے دکھائے جنہیں دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری نند خود پر ظلم کر دے گی۔ کپڑوں کی آستین پر جگہ جگہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے اور کالے کالے دھبے تھے، اور یہ کپڑے تو میرے تھے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میں نے اپنی نند کو کچھ دن پہلے ہی اس کے مانگنے پر یہ کپڑے دیے تھے، لیکن وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئی تھی۔ میری ساس میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹی اللہ کرے کہ تمہارا گھر پھر سے آباد ہو جائے، پر تم تو بیوہ ہو، تمہاری اور بات ہے، لیکن میری بیٹی تو کنواری ہے، اگر اس پر کوئی الزام لگ گیا، کوئی اور بات ہو گئی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے میری بیٹی اپنے کسی بھائی سے میری بچی کی شادی کروا دو، میں اپنی بچی کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ اب تو میرا بیٹا بھی، میرا سہارا بھی میرے پاس نہیں ہے، اور تم تو جانتی ہو بیوگی کے دوران کئی لوگوں نے مجھے اپنی اصل آنکھیں دکھا دی ہیں۔ اب میرا کسی پر بھروسہ نہیں ہے سوائے تمہارے۔ تم میرے بیٹے کی بیوی ہو، تمہیں میرا احساس ہوگا۔ اپنی ساس کے آنسو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں اپنے بھائی سے کل ہی بات کرتی ہوں۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اس سے پہلے اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے تھے، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میری ساس اپنے کمرے میں موجود تھی، جب ہمیں کسی کی ہلچل کی عجیب سی آواز محسوس ہوئی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی، میری ساس بھی ننگے پاؤں اپنے کمرے سے باہر کھڑی تھی۔ ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے چار ہوئیں تو ہمارا ایک ہی سوال تھا، سجل کہاں گئی؟ کیونکہ سجل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم نے جا کر دیکھا تو وہاں پر وہ نہیں تھی۔
میری ساس رونے لگی، بولی کہ پتہ نہیں کم بخت کہاں چلی گئی ہے، آخر وہ مجھ سے چاہتی کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، ہم جا کر اس کے کمرے میں دیکھتے ہیں۔ چھت پر بھی نظر ماری، کہیں نہ کہیں موجود ہوگی، باہر تھوڑی جا سکتی ہے رات کے اس وقت۔ میں اور میری ساس نے پورا گھر ڈھونڈ لیا، واش روم، چھت، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، مگر وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ سجل گھر سے جا چکی تھی، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم نے گھر کے دروازے کو بند کر دیا۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا، میں کبھی رات کے اس پہر گھر سے نہیں نکلی تھی، اور میری کنواری نند اچانک گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کے کمرے میں عجیب عجیب چیزیں پڑی ہوئی تھی جن سے بدبو آ رہی تھی۔ میں اپنی نند کو کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن آج اس نے ہمیں بہت بڑا دھکا دیا تھا۔ وہ گھر سے چلی گئی تھی، میں اس کے پیچھے کہاں جاتی؟ رات کے اس پہر گھر سے نکلنا ہم دونوں کے لیے خطرناک تھا، سو ہم لوگ گھر پر بیٹھ کر ہی اس کا انتظار کرنے لگے۔ صبح 11 بجے کے قریب میں نے اپنی ساس سے کہا کہ وہ جا کر قریبی تھانے میں رپورٹ لکھوائیں۔ انہوں نے کہا اس طرح تو ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے کہا تو ان لوگوں نے مل کر سجل کی تلاش شروع کر دی۔ کافی دیر گزر گئی، رات کے 8 بجے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے سجل کے ماموں کھڑے تھے، وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے گھسیٹتے ہوئے سجل کو اندر لایا اور صحن میں پھینک دیا۔ سجل کی حالت دیکھ کر میں بہت حیران رہ گئی تھی، ایک ہی دن میں سجل اتنی ساری کیسے بدل سکتی ہے؟ اب اس نے اپنے کپڑوں کی بجائے ایک میلا کچیلا سا کرتا پہنا ہوا تھا، لگتا تھا جیسے وہ بہت دیر مزدوری کر کے آئی ہے۔ اسے دیکھ کر میں بہت حیران ہو گئی تھی، ایک ہی دن میں اس کی اتنی گندی حالت کس نے کر دی؟ بال مٹی میں بھرے ہوئے تھے، لگتا تھا جیسے برسوں سے مزدوری کر کے واپس آئی ہو۔ سجل کے ماموں نے مجھے کہا کہ اسے اندر لے جاؤ، نہلاؤ دھلاؤ، اور ہاں یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں سجل کو لے کر اندر آ گئی، میں نے اس کے کپڑے تبدیل کروائے، نہلایا دھلایا، صاف ستھری ہو گئی تھی، پہلے جیسی سجل لگ نہیں رہی تھی۔ پر ایک ہی دن میں ایسا کیا ہوا کہ اس کی حالت اتنی زیادہ بگڑ کر رہ گئی؟ میں نے پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بولی کہ بھابھی مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، آپ کے سامنے کبھی نظر اٹھا کر نہیں چل سکتی، میری خطا ہی اتنی بڑی ہے۔ میں نے تو آپ کو بھی لوٹ کر کھانے کی کوشش کی اور اپنے ماں باپ کا نام بھی ڈبو دیا۔ یہ کہہ کر سجل مزید رونے لگی۔ اب تو مجھے اس کے رونے سے الجھن ہونے لگی تھی۔ اتنی ہی دیر میں میری ساس بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے سجل کو سامنے بیٹھے دیکھا تو اسے تھپڑ مارنے لگی، گھونسے مار مار کر بیچاری کو بے حال کر دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے سجل کو چھڑوایا۔ تمہارے ماموں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ارے کسی چیز کی کمی چھوڑی تھی میں نے جو تو نے پیسے کمانے کے لیے اتنا گھٹیا طریقہ اختیار کیا؟ تجھے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ تیری ماں 5 وقت کی نمازی ہے، حاجن ہے، تو نے پھر بھی وہی حرکت کی کہ جس سے میری دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو سکتی تھی۔ سجل، تجھے کسی چیز کی کمی تھی؟ کیوں تو اتنے پیسوں کی پجاری ہو گئی تھی؟ تو نے تو اپنی بیوہ بھابھی کو بھی نہیں بخشا، وہ تو اللہ بھلا کرے کہ اس کی عبادت کا جو یہ نماز پڑھتی ہے تو بچی رہی، ورنہ تم اس نوسر بوڑھے کو جو گھر لے کر آئی، اور تم میری ساس میری طرف غصے سے دیکھ کر بولی وہ آدمی اس گھر میں آیا تھا اور تم نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ اس کے پاس جاتی رہی، اور تم مجھ سے یہ کہتی رہی کہ یہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے جاتی ہے۔ ارے وہ نوسر باز ہے، ایسے ہی جوان جہاں لڑکیوں کو پھنساتا ہے، یہ کہہ کر کہ وہ ان کو راتوں رات امیر کر دے گا، پھر اسے عجیب و غریب عمل کرواتا ہے۔ اس عمل میں تو جان بھی جا سکتی تھی، خدا نے میری بیٹی کی جان بچائی، اللہ جانے کسی کی نیکی کام آ گئی، ورنہ ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ ساس کا غصہ بھی بجا تھا،
میری نند کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر قبروں اور مردوں اور ایسی کسی بھی چیز کے ساتھ عمل کرنا، اسے پیسے کمانے کا ذریعہ سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کالا جادو تو ویسے بھی بہت برا عمل ہے اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ انسان کو ان ساری خرافات سے دور رہنا چاہیے۔ میں نے اپنی نند کی شادی اب اپنے بھائی سے کرنے کا ارادہ بدل لیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایسی لڑکی میری بھابھی بننے کے لائق ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔